إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار زور سے درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا حبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث کا سہارا لیا. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی اور عمل کی توفیق بخشے. اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرما. بزرگان محترم، پہلی آیت جو شریفہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو اس کے لیے اسباب چاہیے. تو قرآن پاک میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے پاس بیٹھا، علماء کرام کے پاس بیٹھا. اللہ کا ڈر چاہیے اگر دلوں میں تو اللہ والوں کے پاس بیٹھا. جب آدمی علماء کرام کے پاس نہیں بیٹھے گا اور اپنے آپ قرآن و حدیث سمجھنے بیٹھے گا تو آدمی کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. جیسے تراویح کے معاملے میں صحیح حدیثوں میں 20 رکعت تراویح کا ذکر آیا. جو لوگ آج تراویح کا ذکر کرتے ہیں اصل میں ان حدیثوں کو وہ سمجھ نہیں پائے ہیں. وہ 8 رکعت جو کہتے ہیں کہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی ہے تو اللہ کے بندو وہ 8 رکعت تہجد تھی، رکعت جو ہے وتر واجب تھی. خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا ہے کہ وتر اگر تم سے ہو سکے تو آخری رات میں پڑھو تو زیادہ ثواب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت 8 کے ساتھ ملا کر حدیث میں اس کا 11 کا ذکر آیا. تو 8 رکعت وہ تہجد تھی. خود بخاری شریف میں 20 رکعت کا کئی حدیثوں میں ذکر آیا. رکعت سنت کا معاملہ ہے، فرض اور واجب کا معاملہ نہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ رمضان کی یہ اسپیشل کچھ نفل نمازیں جو سنت کے درجے کی ہے اللہ نے اسپیشل نماز اتاری تاکہ رات کو میرے بندے قرآن پاک کو رات کی نفل نماز میں سنے. تو ایک اسپیشل نماز ہدیے کے طور پر امت کو عطا. مولانا مودودی صاحب اسی میں بہک گئے. ان کے نام کے ساتھ لوگ مولانا لگاتے، اس سے ہم کو بولنا پڑتا ہے. وہ خود ہی قرآن حدیث سمجھنے لگے تو بہک گئے. ورنہ جب ہمارے علماء کرام کی ماتحتی میں تھے اس وقت جو انہوں نے کتابیں لکھی ہے، جیسے مودودی صاحب نے پردہ نام کی کتاب ہمارے علماء کی ماتحتی میں لکھی تھی. اتنی زبردست کتاب لکھی ہے وہ، کیا میں آپ کی کیا تعریف کروں اس کتاب. مگر جب وہ ہمارے عالموں کے ہاتھ کے نیچے کام کرے، مگر جو آزادانہ قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے لگے
جن کا کوئی استاد نہ ہو، سب مل کر بولو بھائی زور سے، اس کا استاد کون؟ شیطان۔ زور سے بولو، اس کا استاد کون؟ شیطان۔ آدمی کو کہتا ہے سمجھنے میں یہاں غلطی ہوئی ہے۔ کہ 8 رکعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کرتے تھے، لوگ اس کو تراویح سمجھتے ہیں۔ تو بخاری شریف میں وہ 20 رکعت کا ذکر آیا ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ آدمی جب تک قرآن حدیث سند کے ساتھ ملتا ہے، اور آدمی بغیر سند کے، جیسے میری سند ہے حضرت مفتی احمد بیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبداللہ صاحب حسون رویدری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استادوں سے سند ہے۔ ان کو سب کی سند جاتی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی سند جاتی ہے اعلیٰ علماء تک، اور ان کی سند صحابہ تک، اور صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری سند جڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کو اس طرح سمجھایا، پوری سند کے ساتھ موجود ہے۔ جب آدمی خود ہی آزادانہ مطالعہ کرنے لگے گا تو پھر وہ ہر چیز میں کٹوٹی کرنے لگے گا، آسان راستے ڈھونڈے گا۔ تھوڑی دیر کے مان لو کہ حنفی لوگ 12 رکعت زیادہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، ہم اگر 12 زیادہ پڑھتے ہیں تو کیا لوگوں کو عقل نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث تو صحیح ہے کہ ایک نفل نماز پڑھو رمضان میں، فرض کا ثواب ہے، اور فرض ادا کرو 70 فرض کے برابر ثواب۔ اور یہ حدیث جو آگے سنانے جا رہا ہوں بخاری شریف کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں کوئی عمرہ بھی کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ ہر چیز کا ثواب رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ تو آدمی خود ہی قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے لگے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ مودودی صاحب گمراہ ہو گئے تھے، صحابہ کو چھوڑتے نہیں تھے، انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں چھوڑتے، ان پر جو ہے انگلی اٹھاتے، نعوذ باللہ استغفر۔ جب استاد چھوڑے، سند چھوٹی، معاملہ یہاں تک گڑبڑ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ والوں کے پاس بیٹھو۔ ذرا زور سے سب مل کر بولو، اس کے پاس بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، اللہ والوں، علماء کرام کے پاس۔ فرمایا علیکم بمجالس العلماء،
تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں علماء کے پاس بیٹھ۔ علماء کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جو آپ کو آخرت کی یاد دلانے والے، اور دوسرے ہیں قیامت کی نشانیوں میں ان کا ذکر آیا ہے، ایسے عالموں کے پاس کبھی مت بیٹھنا۔ جو دین لوگوں کو پہنچاتا ہو دنیا کمانے کے خاطر، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علماؤہم شرہم تحت عتیم السماء، وہ قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے اور وہ علماء آسمان کے چھت کے نیچے میری مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہوں گے۔ ذرا زور سے بولو تو میں سمجھوں کہ آپ لوگ قبرستان میں نہیں بیٹھے ہو، زور سے بولو ذرا زور سے، یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئی میری بات؟ قرآن حدیث کا آزاد مطالعہ کرنے والے، امت کو گمراہ کرنے والے، تعویذ پلیتوں کے نام پر امت کو گمراہ کرنے والے، قرآن و حدیث کی منمانی شرح و تشریح کرنے والے، یہ باتیں آپ جب سنو تو آپ کو علماء حق کو پوچھنا پڑے گا۔ ابھی میں پورے انڈیا کا سفر کر کے آیا، جگہ جگہ مجھے لوگوں نے سنایا کہ آپ کے گجرات سے مولوی صاحب آتے ہیں، میں تو حیران رہ گیا، وہ جو کہہ رہا ہوں ایسے ہی لوگ ہیں، وہ گمراہ کرنے والے، 1,70,000 روپے ایک بیان کے لیتے ہیں۔ ذرا زور سے بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں، جنہوں نے مجھے بلایا تھا انہوں نے ان کو آپ کان پکڑے، ایک بیان کے، ذرا زور سے بولو کتنے لاکھ؟ 1,70,000۔ قرآن میں شاہدوں کے بارے میں ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاہد لوگ گمراہ لوگوں کے راستوں پر چلتے ہیں۔ شاہد لوگ کیسے ملتے ہیں؟ قرآن نے ان کے بارے میں کہا یہ بھی ان کے راستے پر گمراہ راستوں پر چل رہے ہیں، اور ان کے بارے میں قیامت سے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے علماء پیدا ہوں۔ تعویذ لینے جاؤ آپ کے یہاں تو وہاں بورڈ لگا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں ایک تعویذ کا 500 روپیہ لے ہوگا اسے۔ میں سورت میں علاج کے لیے بیٹھتا ہوں، یہ سوموار کو 113 پیشنٹ ہے، میں 2 کام کرتا ہوں، لوگوں کو آپریشن سے بچاتا ہوں، دیسی علاج دیسی دوائیں لوگوں کو لکھ کے دیتا ہوں، میں خود غریبوں کو میں خود دیتا ہوں۔ جمعہ کو انکلیشور بیٹھتا ہوں اور دونوں کام کرتا ہوں، بیماریوں کا علاج۔ کل میں جمعہ میں نیترنگ کا تھا، تو ایک حاجی صاحب راج پارٹی سے آئے اور یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ میرا پوتا گونگا اور بہرا تھا، آپ نے جو دوائی دی تھی اللہ کی فضل سے وہ بالکل بولتا اور کان سے سنتا بھی ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ ایسے علماء کے پاس جاؤ گے تو 20 رکعت پھر آپ کو 8 بتلائیں گے۔ قرآن حدیث کی منمانی تشریح کرنا، اور میں نے آپ کو بتلا دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان میں بعض حدیثوں میں آیا ہے 8 کا ذکر، وہ 8 تہجد، اور زور سے بولو 3 کون سی تھی؟ وتر تھی، تو 8 ہو گئی 11۔ اب اس کو یہ تراویح کہہ رہے ہیں، منمانی تشریح۔ ان سے پوچھو کہ بخاری شریف میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ یہاں کسی کی مخالفت ایسی بات کرنے نہیں آیا ہوں،
میں آپ کو قرآن کی آیت کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو۔ علماء کی دو قسم ہے، امت کو گمراہ کرنے والے اور ایک ہے امت کو خدا کا ڈر پیدا کرانے والے، امت کو قیامت سے اور آخرت سے قریب کرنے والے، جنت کی طرف لے جانے والے، ان کے پاس بیٹھنے کا حکم۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بمجالس العلماء، عالموں کے پاس لازم پکڑو، فإن اللہ تعالی شأنہ یحیی القلب المیت۔ اللہ کے رسول کی مبارک زبان میں نورانیت تو دیکھو، فرمایا ایسے عالموں کے پاس بیٹھو گے تو بے شک اللہ برسات کے پانی سے جیسے مردار زمین کو درختوں کو زندہ کرتا ہے، ان علماء کرام کے پاس بیٹھ کر مردہ دلوں کو اللہ زندہ دل کرتا ہے، ان کو آخرت توفیق دیتا ہے۔ ایسے علماء کے پاس بیٹھنے کا حکم آپ کی عقل میں ماری گئی ہے کہ قرآن کہیں بیچا جاتا ہے، بورڈ میں لکھا جاتا ہے، جہاں کسی کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں میں ان کو تعویذ کا کام میں بھی دیتا ہوں، غریبوں کو میں خود دے دیتا ہوں۔ آج کوسمبا کی پارٹی اپنی چھوٹی سی بچی لے کر بیمار ہے سورت میں، وہ بچی اتنی رو رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سارے رپورٹس نارمل ہے، وہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی بچی کیوں رو رہی۔ ان کا فون آیا، آپ کے کوسمبا کے بازار میں ابھی کی بات، میں نے کہا میں تو آپ سے بہت دور ہوں، سوموار کو سورت بیٹھتا ہوں، میں نے کہا ایک کام کرو، وہ میرے ٹیبل کی چابی مؤذن صاحب کے پاس ہے، اب میں تو 2 مہینے بعد آؤں گا رمضان کے بعد، ان کو کہو کہ وہ ٹیبل کھول کر ان میں سے فلاں نام کی تعویذ ہے وہ نشانی دیکھ کر ان کو دے دے گا۔ مؤذن صاحب تو اپنے گاؤں گئے ہیں، لاجپور کے پاس رہتے ہیں، مکتل آئیں گے۔ میں نے دوستوں کو فون کیا جو میری خدمت میں رہتے ہیں، وہ ایک شو روم والے ہیں چوٹا پول پر، انہوں نے کہا میرے پاس ہے کہ جب کسی کو ضرورت پڑ گئی میں نہ ہوں تو میں دوستوں کو دے دیتا ہوں۔ اب بھی میں نے ان کو کہا کہ وہاں سے لے لو، اور 1 گھنٹے میں بچی کو ویڈیو کر کے دکھایا تو میں نے برابر دیکھا کہ ساری آنکھیں لال لال، جیسے خون ہوتا ہے پوری آنکھیں لال لال۔ میں نے کہا اسی سے پلاؤ، اسی سے غسل کرا دو، بچی انشاءاللہ میں بیان کرنے کے بعد آؤں گا تو یہ رزلٹ ملے گا کہ بچی نے رونا بند کر دیا۔ اخلاص پیدا کرو نا تو اللہ تعالیٰ اس میں خود قرآن پاک میں شفا دے دے۔ بولو بھائی شفا دے گا کہ نہیں؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں چیک جاؤ، سنبھل کے رہو، ایسے مولویوں سے علماء سے بچو جو قرب قیامت کی نشانیوں میں بتلائے ہیں۔ آپ کوئی سے بھی بیماری لے کر آؤ، فی سبیل اللہ ہم کام کرتے ہیں۔ 113 پیشنٹ ایک، آپ سوچو اثر سے لے کر عشاء تک میں نے نپٹا ہے۔ میرے پاس کمپیوٹر رائٹ سب لیبل تیار رہتے ہیں، کس بیماری میں آپ کو کیا استعمال کرنا ہے اور کیا پرہیز لکھنا ہے، بس پھٹافٹ کام ہوتا ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ 8 رکعت اور 20 رکعت کا بھی جو جھگڑا ہے یہ آزاد قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگ کچھ زور سے جواب دو تو میں آگے چلوں، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ 8 رکعت کیا تھی بولو؟ تہجد تھی۔ زور سے بولو، وہ 8 کیا تھی؟ تہجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات میں پڑھتے اور رمضان میں اور عید کے ربی تک تھی۔ میں آپ کو یہ جھگڑا سنانے نہیں ہوں، میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اگر 8 بھی پڑھ لی تو آپ کی سنت ادا ہو گئی، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، مگر 12 پڑھو گے رمضان میں اور نفل کا ثواب ملے گا، ایک نفل ایک فرض کے برابر ثواب ہے، اور وہ فرض 70 فرض کے برابر ہے۔
اور یہ حدیث بخاری میں آئی، دونوں حدیثوں کی تائید کرتی ہے کہ رسول رمضان میں عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ 20 رکعت پڑھنے والا بے شک بولو ذرا زور سے اللہ کے یہاں اس کو کتنا بڑا ثواب ہے۔ علماء کرام کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان جہالت سے دور ہٹ جائے، حلال و حرام سمجھے، جائز اور ناجائز سمجھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، مان لو وہ ڈاکٹر بنے، ایک انجینئر بنے، ایک پروفیسر بنے، ایک لیکچرر بنے، ایجوکیشن خوب لیا ہے، مگر آپ اس سے حلال و حرام کا مسئلہ پوچھو گے پورا مجمع جواب دو، بھائی زور سے بولو یہ اس کا کام ہے؟ کالج یونیورسٹی والوں کا وہ کام نہیں، پورا مجمع بولو یہ حلال و حرام کس نے بتلایا آسمانوں سے، زور سے بولو اللہ۔ اور یہ وارثہ در وارثہ سند کے ساتھ عالموں کے پاس پہنچا ہے۔ یہ علماء کرام آپ کو اللہ کی پہچان کروائیں گے کہ اللہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی اس کا شریک نہیں، دو بھی نہیں اور بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں، ایک ہی ہے اور پوری کائنات کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے اونچا ہے مخلوقات میں، یہ علماء کرام بتائیں گے۔ نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، تراویح کا طریقہ، زکات 1,00,000 روپے پر 2500 روپے نکالنا ہے، یہ علماء کرام بتائیں۔ جس کو قیامت کی نشانیوں میں کہا گیا ہے وہ خود امت کی زکات بھی کھا جاتا ہے۔ جب آپ مجھ سے قیامت کی نشانیاں سننا چاہتے ہو، یہ کون لوگ ہیں جو قرآن حدیث کا آزادانہ مطالعہ کرتے ہیں؟ جو آپ کو حج کا طریقہ سکھایا ہے، عمرے کا طریقہ بتلایا، جو آپ کو پیشاب اور استنجا کرنے کا طریقہ بتلایا، یہ قبلے کی طرف بیٹھ نہیں سکتے، قبلے کی پیٹھ بھی نہیں کر سکتے، تو بند ٹوائلٹ میں نہیں کر سکتے تو کھلے میدان میں تو کر ہی نہیں سکتے۔ آپ عام لوگوں کے راستوں پر، آنے جانے کے راستے پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ نے خود منع کیا، آپ کو جمعہ کی نماز میں بھی بھیڑ ہوتی ہو تو آپ پہلے تو اللہ نے منع کیا، حکومت تو نمبر بات کی چیز، آپ موقع مت دو لوگوں کو، روڈ پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور آپ کو کوئی پرابلم ہے تو گورنمنٹ سے اجازت لے لو، نہیں لوگے تو مسئلے کھڑے ہوتے ہیں امت کے سامنے، جیسے کل دلی میں ہو۔ حدیث میں ہے کہ مین روڈ پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، 7 جگہ بتلائی جہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ طریقہ آپ کو علماء کرام بتلائیں۔ ماں باپ کی عزت کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کیا ہے، یہ آپ کو دین اسلام بتلائے گا، علماء کرام بتلائے گا۔ یہ اسکول کالج والوں کا نام کام نہیں۔ بھائی بہن کا حق، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھائی کو کتنا حصہ لگے گا، بہن کو کتنا حصہ لگے گا، یہ علماء کرام بتلائے گا۔ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت اور پیار کرنا، بیوی کا حق کیا ہے، یہ آپ کو یہ علماء کرام بتلائیں گے۔ اگر آپ دین نہیں پڑھاؤ گے نا اولادوں کو، میری ایک ہی آواز ہے مگر لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ایک ہی آواز ہے، آپ لوگوں کو میں سنا دیتا ہوں۔ دنیاوی تعلیم خوب دو، کوئی منع نہیں کرتا ہے، کوئی مفتی آپ کو حرام کا فتویٰ دے نہیں سکتا ہے، میں قرآن سے ثابت کر کے بتا سکتا ہوں، پورا مجمع بولو بے شک، دنیا کا علم بھی اللہ ہی نے آسمانوں سے اتارا۔ انسان تو واقعہ پیٹ سے کچھ بھی نہیں جانتا تھا، یہ جانکاری اللہ نے دی ہے۔ آج جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہوئی ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ 2 ویلر گاڑیوں کی، 4 ویلر گاڑیوں کی، ہوائی جہاز کی، اسٹیمر کی
کمپیوٹر کی، موبائل کی حضور کے زمانے میں کوئی ضرورت نہیں تھی، ہوائی جہاز کی، ایروپلین کی، کیوں نہیں؟ انسان بہت کم تھے، پبلک کم تھی، کام کاج بہت کم تھے، بزنس اور بیپار بہت چھوٹے پیمانے پر ہوتے، تو جتنی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے بے شک بولو اس زمانے کے لحاظ سے وہ سواریاں پیدا کی تھی. بولو نے زور سے بے شک. تم تو یار قبرستان میں بیٹھے ہو ایسے لگ رہے. حضور کے زمانے میں اگر باہر کی کنٹری میں جانا ہوتا تھا تو ان لوگوں کے پاس ٹائم بہت زیادہ تھا. ٹائم میں برکت اتنی زیادہ تھی کہ ابھی 15 سال پہلے جو ہم لوگ برکت دیکھتے تھے ٹائم میں، وہ برکت ابھی بالکل نہیں. قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ زمین جب گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا. ایک برس مہینے کے برابر ہو جائے گا، حدیث میں بخاری اور مسلم کی، اور ایک مہینہ ہفتے کے برابر. ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز 1500 سال پہلے بتلائی تھی. ایمانداری سے جواب دو. ابھی رمضان گیا تھا، دوبارہ رمضان لگتا ہے ایک مہینے میں آ گیا. ایمانداری سے کہو ہے کہ نہیں؟ کلی نشانی قیامت کی نشانی. تو صحابہ کے زمانے میں تو ٹائم بہت زیادہ تھا، برکت والا. خیر القرون کہا گیا، زمانوں میں بہترین برکت والا زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. آپ کی مبارک زندگی تھی، بے حساب ٹائم میں برکت تھا. تو اس زمانے میں ایروپلین کی ضرورت نہیں تھی، پبلک کم تھی، کام کاج کم تھے، بزنس بہت کم تھے. تو جیسی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ ان کی وہ ضرورتیں پوری کرتا تھا. دوسری کنٹری میں جانا ہوتا تھا تو پانی کی کشتیوں سے جاتے تھے. میں نے خود بچپن میں سفر کیا ہے. جمعیت علماء ہند کا اجلاس تھا دارالعلوم مٹی والا. میں تو نابالغ تھا، بہت چھوٹا، 10 سال کا. دیوا گاؤں سے لوگ 2 کلومیٹر چل کر ندی کنارے گئے. دیوا گاؤں کے پیچھے ہی نرمدا ندی. کچھ لوگ بیل گاڑی سے گئے. حضرت مولانا افسر مدنی صاحب آ رہے ہیں دلی سے، دیوبند سے. چھوٹے چھوٹے تھے، نابالغ. اور حضرت مولانا اس زمانے میں بالکل نوجوان. دارالعلوم ناٹی والا میں جمعیت علماء کا اجلاس ہو رہا ہے. تو ہم لوگ کشتی میں بیٹھ کر نرمدا سے اس پار سے اس پار گئے تھے. وہ کشتی کیسے چلتی تھی میں نے دیکھی. مشین نہیں تھی، ایسے لکڑی سے ہریسا مارتے دھکے. اور ہوا ادھر کی ہو تو تیز چلتی، سامنے سے آ رہا ہے تو دھکے مارنے کی ضرورت. صحابہ کرام کے پاس ٹائم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت اللہ کے راستے پانی کی کشتیوں سے بھیجی. ٹائم میں بہت برکت تھی. ایک کشتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھرون کے پاس وہ گاؤں آج بھی ہے جس کا اسلامی سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے. یہ بھرون کے پاس ایک گاؤں ہے، میں ابھی آپ کو نام بتلاؤں گا. باربود، عربی میں اس کا نام باربود لکھا. باربود ابھی بھی 1400 سال پہلے کی تاریخ میں اس گاؤں کا ذکر لکھا. یہاں صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا. صحابہ کی تابعین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے. جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے جو تابعی کہلاتے. اس میں بہت سارے تابعین یہاں تشریف لائے اور ان لوگوں نے یہاں مرکز بنا کر پورے یہاں غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا. دوسری کشتی گنگا جمنا. یہ کشتی مدینے پاک سے آئے تھے لوگ اونٹ پر، کھچروں پر، اور اونٹ اور کھچر وغیرہ وہیں چھوڑ دیے تھے. اور وہاں سے پھر کشتی میں بیٹھ کر یہ لوگ افریقہ کا پورا یہ پار کر کے، افریقہ کھنڈ پار کر کے یہ لوگ ایشیا میں داخل ہوئے. تو ٹائم میں بہت برکت تھی. تو جو کام دوسرے ملکوں میں جانا تھا وہ پانی کی کشتی سے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بے شک بولو ذرا بڑے حکیم ہیں، ہر کام ان کا حکمت سے ہے. اب پبلک بڑھ گئی، کام کاج بڑھ گئے، بزنس اور بیپار بڑھ گئے. اب پیسے بھی آپ کو پے ٹی ایم سے کرو، اب پھٹافٹ بینک کے تھرو آپ کے موبائل سے ہی کرو. اب ٹائم نہیں رہا. اب گھوڑے گدھے اور کھچر رکھتے اللہ تعالیٰ ابھی 1400 سال کے بعد. تو اب میرا اور آپ کا جینا مشکل ہو جاتا. بھائی بولو نا، ہے کہ نہیں؟ جینا ہی مشکل ہو جاتا.
آپ کو اجتماع میں جانا ہوتا کہ بھائی چلو کہاں ہو رہا ہے، لیکن کاٹھیاواد میں پورے گجرات کا اجتماع ہے، یعنی آپ یہاں سے گھوڑا لے کے نکلتے تو اجتماع تو اس کو کھلانے میں جاتے، پلانے میں جاتے، اجتماع تو راستے میں بھی ہو جاتا. کچھ ذرا زور سے بولو نا، میری بات سمجھ میں آئی؟ نبی اجتماع چھوٹتا 15,000 20,000 گجرات کا ہوتا تو 50,000 تھا، تو سارے گھوڑوں پر بھی نمبر پلیٹ مارنی پڑتی آپ کو کہ یہ ڈیجے 16 ہے 1900 کا، یہ جو یہ ڈیجے 5 ہے سیرت کا، گھوڑوں پر بھی آپ کو نمبر پلیٹ مارنی پڑتی. ذرا سوچو عقل سے. حضور کے زمانے میں ان گاڑیوں کی اور ان پلینوں کی اور ان سائنس اور ٹیکنالوجی کی زور سے بے شک بولو کوئی ضرورت نہیں. جتنی ضرورت تھی وہ اللہ نے پیدا کیا تھا. ابھی میں جے پور گیا تھا، جے پور سے بیکانیر گیا. بیکانیر ایک اتہاسک شہر ہے. پچھلے سال گیا تھا تو وہاں قریب سے یہ لوگ مجھے دیہاتوں میں لے گئے تھے، جنگلوں میں. ابھی بھی وہاں بجلی نہیں، ان علاقوں میں بالکل بجلی نہیں. پرانے کچے کنویں سے ابھی بھی پانی کھینچتے. صحابہ کرام جیسے سادہ زندگی صافے باندھتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کئی کلومیٹر دور تک یہ پیدل جائے روڈوں پر، اور وہاں سے گاڑیاں پکڑتے ہیں. کوئی بس مل گئی، کوئی ٹرک مل گئی، کوئی یہ مل گئی. ابھی میں سفر میں وہیں سے آ رہا ہوں اور کہنے لگے کہ اللہ نے حالات بدلے، تو کسی کے پاس بائک آئی، کسی کے پاس 4 ویلر آئی، دھیمے دھیمے حالات بدلے. مگر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو 1400 سال پہلے تو پبلک کتنی کم تھی، کام کاج بہت کم تھی. وہ لوگ بھی اونٹوں گھوڑوں اور جو ہے بکریوں میں رہتے ہیں راجستھان. اب ضرورت تھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی، تو بے شک بولو اللہ نے ویسا ہی، بے شک بولو اللہ نے انسانوں کے لیے انتظام کیا. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں ایجوکیشن کی میٹنگوں، مگر برا مت لگاتا. سب سے اخیر میں میری تقریر ہوتی ہے، میں ان کی تقریروں پہ پانی پھیر جاتا ہوں، آپ کو چاہے برا لگے. وہ لوگ صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ سائنس والوں نے پیدا کیا. ابھی میں یوٹیوب پہ دیکھ لو، کورونا کے وقت، کورونا سے پہلے سال ہندوؤں کا بہت بڑا میلہ تھا مسعود میں، اس میں میرا گجراتی میں بیان ہوا تھا. ہندوؤں کا میلہ، اونلی ہندو، ایک بھی مسلمان. ایک مسلمان تھے رویندرا گاؤں کے سراج بھائی پٹیل، جن کا بھی انتخاب ہو گیا، اللہ اس اور ان کو بخشے. بہت نیک بندہ تھا اللہ. ابھی 2-4 دن پہلے انتقال ہوا. 12 تاریخ کو تو میرے ساتھ کلکتہ پلین میں ہم ساتھ گئے تھے سفر. یہ 12 تاریخ کو ہم لوگ ساتھ گئے تھے سفر. میں ان کو لے گیا تھا کہ چلو دیکھو کلکتہ کے پروگرام دیکھو کہ کیسے ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، ایجوکیشن کی میٹنگوں میں مجھے بھی بلایا. میں نے وہ ہندوؤں سے کہا کہ تمہارے مہاراج لوگ تم کو الو بناتے ہیں کہ سائنس ٹیکنالوجی انسانوں نے پیدا کیا. تو میں نے کہا کہ میرے پہلے سوال کا جواب دو کہ چلو میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ وہاں بھی کہا تھا، جس کرسی پہ بیٹھا ہوں تم یہ کہو کاکا نے بنائی. ان کو تو یہی کہوں گا کہ چھگن کاکا نے بنائی. مگر ہم آپ کو پھر دوسرا سوال کہیں گے. یہاں اگر تمہیں لوگ کہیں گے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی والوں نے کیا، آگے آپ کو نہیں لے جائیں، مگر اس کے بعد سوال ہوگا کہ مگن کاکا کو، چھگن کاکا کو پیدا کس نے کیا تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو نا بھائی، اللہ. اور دوسرا سوال، مگن کاکا اور چھگن کاکا کو یہ کرسی بنانے کا دماغ کس نے دیا؟ اللہ. تو یہ سب مل کر زور سے بولو، یہ سائنس والوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دماغ کس نے دیا؟ اللہ. اب سب مل کر بولو، یہ سب کا اثر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. انسان کو ذریعہ بنایا ہے، ہم انکار کہاں کر رہے ہیں؟ مگر تم سائنس والوں کو خدا بنا رہے ہو، ناستک بن جاؤ گے، نان بلیور ان گاڈ ہو جاؤ گے. نابا میں کتنی بڑی کالج ہے، دیکھو نا، مطلب ودیالیہ سے سب آئے تھے. پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، 1 سال 1.25 سال ہوا. یہ بات وہاں بھی میں نے کہی، تو وہاں کے پروفیسروں نے کہا کہ ہم آپ کو مطلب ودیالیہ ضرور بلائیں گے. اور اس کے بعد میں جا کر آیا بروڑا ایمس یونیورسٹی میں بھی. اللہ نے موقع دیا مجھے 20 سال پہلے
وہاں بھی یہی بات میں نے سمجھائی. میں نے کہا اونلی سائنس والوں تک نام لوگے اور ناستک بنو. اور سائنس یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ سائنس والوں کو اللہ نے. ان کو دماغ کس نے دیا ہے؟ اللہ. تو آستک بنو, بلیور ان گاڈ بنو گے, ورنہ ناستک بن جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. جو ضرورت تھی وہ اللہ نے کام پورے کر. تو سب سے شاندار سواری اونٹ تھے. آج بھی دیکھو عرب میں اونٹ دیکھو, پورا صحرا رنگ ڈیزرٹ. تو جو ضرورت تھی وہ اللہ نے پیدا کر دی. صحابہ کرام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پڑی. سفر جاتے تھے, گھوڑا, کچھر, اونٹ, سب چیزوں کی سواریاں تھیں. اور باہر کے ملکوں میں جانا ہوتا تھا تو اونٹ وغیرہ لے کر دریا کے کنارے جاتے تھے اور کرایوں پر کشتیاں چلتی تھی, کشتیوں کا سفر. صحابیہ عورت میں ایک عورت ہے حضرت رمیثہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ نیا نام, اسلامی نام. بیٹی پیدا ہونے, بیٹی تو رمیثہ نام رکھا. ہزاروں لوگوں نے, میں نے یہ بیان نہیں کیا, ہزاروں لوگوں نے بیٹیوں کے نام رمیثہ رکھے. رمیثہ کا معنی دنیا اور آخرت میں آپ کا نام چمکانے والی. کتنا پیارا نام. یہ حضرت رمیثہ, ان کے شوہر تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ. یہ لوگ 1400 سال پہلے یہ اونٹ اور خچر پر روانہ ہوئے. کہاں؟ جدہ گودی کے مدینہ سے. کتنے دن لگے ہوں گے, کتنے ہفتے, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور وہاں سے پانی کی کشتی پکڑی اور سائپرس گئے. انگلینڈ سے 5 گھنٹے کا سفر ہے سائپرس. یہ یوروپ میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت رمیثہ نے اپنے گھر بلایا تھا. حضرت رمیثہ کا نکاح پڑھا تھا حضرت عبادہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ہاتھ پر وہ ایمان لائی. حضرت عبادہ سے تھا اور حضرت رمیثہ کے بھانجے حضرت انس رضی اللہ جو حضور کی خدمت میں رہتے 8 برس کی عمر سے. یہ حضرت رمیثہ کے حقیقی بھانجے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بھیجا کہ بیٹا انس, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہو تو میری درخواست منظور کراؤ. کہا خالہ جان آپ کی درخواست کیا ہے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بیویوں کے پاس قاری مقرر ہے, مگر میری تو چھوٹی سی درخواست ہے کہ میں رات کو بھی کسی وقت آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی. ہم دونوں میاں بیوی ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں عبادہ بن صامت کے ساتھ. تو انس بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی درخواست کر لو, ہماری منظور کرا لو کہ حضور کسی وقت دوپہر کو تو اپنے گھر آرام کرتے ہیں, ان میں سے کچھ ٹائم ہمارے گھر پر دے دیں اور ہمارے بستر پر آپ کا مبارک بدن بس لگ جائے. اتنی دلی چاہ. وہ دعوت منظور ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دوپہر کو. وہ جھوپڑی تھی, چولہے میں کونے میں چولہا تھا, یہاں دونوں میاں بیوی بیٹھے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ خود بھی بیٹھے. اس کی سگی خالہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کی چٹائی دے دی گئی. حضرت رمیثہ کی دلی خواہش تھی کہ حضور کا مبارک بدن میری چٹائی پر رکھے, بس اس سے آگے کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, نیند آ گئی. تھوڑی دیر آپ دوپہر روزانہ آرام کرتے. آپ کو اللہ نے خواب بتلایا. خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ مدینے سے 2 جماعت اسلام پھیلانے کے لیے یورپ جائے اور ان کے چہرے بتلائے گئے کہ جنت کے مکانوں میں سونے اور چاندی کے مکانوں میں وہ آرام کریں. جنت کی مسیریاں اس پر وہ آرام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت رمیثہ کے گھر میں اللہ نے خواب بتلایا. آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان خواب جب پورا ہو جاتا ہے تو آپ کھل جاتے ہیں. اللہ کا نظام ہے, اچھا خواب ہو یا برا خواب. نبی کا خواب تو اللہ کی وحی ہوتی ہے. آپ کی آنکھ کھل گئی, آپ بیٹھ گئے اور یہ قصہ بخاری شریف میں ہے اور آپ مسکرائے, ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر ہے. وہ تینوں حضرات چولہے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, خالہ, بھانجا اور خالو. حضرت رمیثہ نے پوچھا,
آپ کے ہاتھ پر ایمان نہیں, آپ کا نکاح حضرت عبادہ سے انہوں نے پڑھایا. فرمایا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ کوئی اس کا کارن ہوگا, ریزن. فرمایا رمیسہ اور عبادہ تو سن لو, تم بڑے خوش قسمت لوگ ہو, اللہ نے تیرے گھر میں وحی نازل کی. فرمایا کیا بات؟ کہا دو جماعتیں اسلام پھیلانے کے مدینہ سے جائے گی, یورپ سائپرس جائے گی. عربی میں بخاری کو اس کا ذکر ہے قبرص, عربی میں قبرص ہوتا ہے. قبرص کے بعد سائپرس ہوا, سائپرس کے بعد یہ انگلش کمپنی نے سائپرس کر, اصل اس کا نام سائپرس کا قبرص ہے عربی. یہ وہاں جائے گی اور یہ اسلام پھیلائے گی عیسائیوں میں, اور وہاں سے اللہ پورے یورپ اور امریکہ میں اسلام پھیلائے. مگر پہلی جماعت یہ ہوگی کہ ان کے مجھے چہرے بتلائے گئے جنت. تو حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں ہنسے؟ تو کہا اس لیے مجھے ان کے چہرے بتلائے. کہا حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرا نام بھی کم از کم اس جماعت میں. اب میں دعا کرتا, وہ دعا قبول ہو گئی. پہلی جو جماعت کی اس میں حضرت عمر, حضرت عبادہ بن صامت ان کے شوہر, اور یہ حضرات وہاں پہنچے اسلام پھیلانے. پانی گھوڑے وغیرہ چلتا ہے, گودی پر چھوڑے, وہاں سے پانی کی کشتی پکڑی, اور اللہ جانے یورپ کب پہنچے. آج 15 دن لگتے ہیں, 15 دن جدہ سے آپ یورپ کا 22 اس وقت تو مہینے ہوئے, مگر پہنچ گئے. چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئی اسلام پھیلانے میں, مگر اللہ نے کام چلایا. اس کو 1400 برس ہو گئے اس بات میں. ابھی علماء کرام کو دیوبند سے اور دلی سے بعض علماء کو سائپرس حکومت نے بلایا کہ مسجد اقصی کے بارے میں کوئی بیچ کا راستہ نکالا. تو علماء دیوبند بھی گئے. اس میں ایک عالم دین مولانا وحید الدین خان دلی سے گئے, وہ انگریزی جانتے تھے. تو ہوٹل میں جہاں رکایا تھا, ایک دن پہلے کانفرنس ہو گئی, علماء نے اپنا پیغام پہنچا دیا مسجد اقصی کے بارے میں. ایک دن باقی تھا, ہوٹل پہ ٹھہرے ہوئے سائپرس میں. ہوٹل والوں سے کہا کہ ہم آپ کا شہر دیکھنا چاہتے ہیں. تو جو دائی لوگ تھے, عیسائی لوگ, ان سے کہا کہ ذرا یہاں کی سیر کر لیں. ہوٹل والوں سے کہہ دیا کہ ٹیکسی آئے کہ آپ کو لے جائیں. ٹیکسی آئی, ایک دن آگے, اور ٹیکسی سیدھی لے گئی دریا کے کنارے کے لوگوں کو. اللہ اکبر. مولانا لکھتے ہیں کہ ہم جماعت وہاں پہنچی تو سیدھے ٹیکسی کھڑی ہوئی, تو وہاں بہت بڑی عمارت ہے اور اندر قبر شریف ہے جس میں حضرت عبادہ اور ان کی بیوی حضرت رمیسہ کا مزار شریف ہے, اور اس پر عربی میں لکھا ہے قبر المرأة الصالحة رمیسہ ام حرام بنت ملحان و عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ. تو اس پر لکھا ہے نیک خاتون اور نیک شوہر کا مزار. کہاں؟ مدینے میں پیدا ہوئے, آپ سیاست کی صحبت میں رہے اور اسلام پھیلایا, اور مسلمانوں وہیں انتقال کر گئے اور وہیں سے جنت میں داخل ہو گئے. وہ مولانا نے اس اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ آج 30 لاکھ مسلمان ہے سائپرس میں, 30 لاکھ. یہ حضرت رمیسہ اور عبادہ بن صامت کی محنت کر دی. تو یہ سفر یورپ کے بھی کیے ہیں, امریکہ کے بھی کیے ہیں. تعلیم میں یہاں بھروچ یہ بھارت کا سفر کیا, بہت زیادہ لگتا تھا, ان کے بعد ٹائم بھی نہیں. آج تو ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں کسی بازو کے گاؤں میں, خالہ نے سکی پھوپھی, وہ لوگ ہم کو شکایت کرتے ہیں ہم کو کہ مولوی صاحب کے باہر جانے بھتیجے جاؤ یا کرکٹ کرنا ہے, اب کا باہر جانے بھتیجے جا کے سلام کو بھی نہیں کرواؤ. ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس, ٹائم نہیں ہو گیا, ٹائم نہیں. میں باہر کے سفر میں جاتا ہوں, میرے ہر چچا کو, ہر پھوپھی کو, غریب رشتہ دار کو, سب کی ملاقات کر کے جاتا ہوں. کیونکہ میں جب امت کو کہتا ہوں کہ رشتہ دار کے حقوق ادا کرو, میں نہ ملوں تو یہ میری تقریر کا آپ کو اثر. اب تو ٹائم کا ہے لوگوں کا. یہ سب آخری زمانے کی نشانیاں ہیں. رشتہ داریاں کٹ جائے, لوگ پہچانے گے نہیں. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے انتقال کے بعد
اگر تم کو کوئی نیکی کرنا ہو تو تمہاری ماں کی سہیلی کے ساتھ کر لو، اللہ اس کی روح کو خوش کر دے۔ اور تمہارے اگر کوئی باپ کو نیکی پہنچانا ہو، تمہارے باپ کو جس کے ساتھ دوستی کی اس کو کوئی نیکی کر لو، اللہ اس کا ثواب تمہارے مرحوم باپ کو پہنچا دے کہ میرے باپ کے دوست ہیں۔ یہ آخری زمانے کی نشانی ہے۔ برات مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ حضرت رمیسہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو دین پہنچانے کے لیے کہاں جانا پڑا؟ یورپ، سائپرس، اور پھر وہاں سے پورے یورپ میں پھیلا۔ اللہ، آج ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں، چیلنج کے ساتھ چھاتی ٹھوک کر، یہ دنیا میں جتنے ملک ہیں زور سے میں اس میں بولو اللہ کا شکر ہے ہر جگہ مسلمان۔ میں آپ کو گن کر بتا سکتا ہوں کہ فلاں کنٹریز میں عیسائی اور کرسچن نہیں، اور قیامت سے پہلے پہلے اسلام پوری دنیا میں چھا چکا۔ یہ آخری زمانے کی نشانی ہے، اسلام گھر گھر میں داخل ہو جائے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، عالموں کے پاس بیٹھو گے تو پتا چلے گا کہ رمضان کہاں گزارا، کیسے گزارا۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہاں کریں تو یہاں ہماری خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہ مسجد جو ہے بہت خوبصورت تعمیر ہو۔ اس پرانی مسجد میں آیا ہوں، ہمارے حاجی خانجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام تھا؟ غلام حاجی کے والد صاحب، ذرا زور سے آمین کہ اللہ اس مسجد کے تو خیر ان کی بخشش پر بہت محنت کر رہے ہیں۔ مجھے خود بھی کئی بار جمعہ میں بلایا تھا، یہ وہی مسجد ہے نا ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت۔ یہ سب مرحوموں کے نام جائے، یہ سب سے پہلے ان کی بنیاد تھی انسان۔ تو ایک خوشی تو یہ مسجد دیکھ کر اپنی ماشاءاللہ بات ہو گیا۔ میری تھکان تھی سفر کی، آپ کو معلوم ہے میں 15 تاریخ سے گھر سے نکلا تھا، 4 تاریخ کو گھر آیا۔ میں 20 پورے انڈیا کے سفر میں تھا، اور اب گجرات کے پروگرام باقی تھے۔ یہ مدثر بھائی 9 میں تھے، یہ منع کر دے تو آج میں بلیشور چلا جاؤں، اور کل آخری پروگرام میرا کون گاؤں میں انڈیا کا، بس پھر اس کے بعد انڈیا کے پروگرام پر پھر رمضان کا۔ اور دوسری خوشی یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں کے یہ نوجوانوں نے علماء کرام کو خانقاہ میں بلا رہے ہیں رمضان مبارک میں۔ آپ کی بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ انشاءاللہ یہ چار علماء کرام یا جتنے بھی آئیں گے اور بھی، تو ذرا زور سے انشاءاللہ بولو، آپ خود بھی آئیں گے اور دوسروں کو بلا کر۔ یہ علماء حق آ رہے ہیں، وہ آزادہ مطالعہ کرنے والے علماء نہیں آ رہے جو آپ کو گمراہ کریں، آپ کی بیٹری چارج کریں گا۔ کل میں نیترنگ میں تھا، حاجی شکور پٹھان ہے، اس پورے علاقے میں ان کا دبدبا ہے۔ کہنے لگے مولوی صاحب اب ہمارا سب کام کرتے ہیں کہ میرے 3 مہینے بعد تم نے جمعہ دی، ایک کام کر کے جاؤ نا، آپ تو کل بھاگ جاؤ کہ رمضان میں ہم لوگ بہت پیاسے ہو جاتے ہیں۔ وہ اچھا حالم دے دو نا، ایک اچھا حالم جو اثر بعد بھی اور شبات بھی، شبات 10 منٹ زیادہ ہے اور اثر بعد آدھا گھنٹہ۔ اب میں مجمع کو پورا تھام لوں گا، جامع مسجد ہے بہت بڑی ماشاءاللہ، کل محنت کر لی اور آج ان کے انتظام کر لیا میں نے۔ وہ بہت خوش ہو گئے، بہت دعائیں دیں۔ رمضان میں علماء سے کٹو گے نا تو آپ کی بیٹری چارج ہی نہیں ہوگی، اور پھر کیا ہوگا خبر؟ بیٹری چارج نہیں ہوگی تو آخری اشرے میں بکنگ کرائیں گے، کس کا؟ گوا گھومنے جانے کا، کشمیر جانے کا، فلاں جگہ جائے، اور شیطان بہکائے گا گناہوں کے ماحول قائم کر، کیونکہ بیٹری چارج نہیں ہوگی۔ تو شیطان کہے گا رمضان بعد گناہ کرو۔ آپ لوگ مذاق مت سمجھنا، میں مسافر آدمی ہوں، امت ہی مجھے بتلاتی ہے۔ کتنے نوجوان عید کے بعد گناہ کرتے ہو جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جا کر گمراہ ہوتے ہیں، کیوں؟ رمضان میں بیٹری چارج نہیں ہوتی، نمازیں ٹھکانے کی نہیں، روزے ٹھکانے کے نہیں، تراویح پوری نہیں پڑھی جاتی۔ حدیث میں آیا ہے نماز، روزہ اور تراویح، حدیث میں آیا ہے یہ 3 چیزیں رکھ کر جو اللہ کو ناراض کرے گا، یعنی چھوڑ کر اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ نے خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے پاس اس بندے اور بندی کو معاف کرنے کے لیے دوسرا کوئی مہینہ نہیں، یہی مہینہ معافی کا ہے۔ 11 مہینے کا گنہگار اگر اللہ سے اس مہینے میں معافی مانگ لے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔
مگر بیٹری چارج نہیں ہوتی، عالموں کے پاس بیٹھنے کا مزاج نہیں۔ رمضان میں مشکات شریف کی حدیث میں اپنے کام کاج کو کم کرو، 8 گھنٹے دکانوں پر کھیتی باڑیوں میں بزنس میں ڈالتے ہو تو 4 گھنٹے کرو، کیا غریب بن جاؤ گے؟ مگر دن میں آرام ملے گا تو تراویح میں اللہ کے سامنے عشاء میں تراویح میں تہجد میں کچھ مزے لوٹو۔ علامہ اقبال ڈبل پی ایچ ڈی کیا تھا، علامہ اقبال جن کو ڈاکٹر اقبال کہا جاتا ہے۔ آپ گوگل سرچ کر کے دیکھو کہ کتنی پڑھائی ہے، ایجوکیشن کتنا تھا، مگر بالغ ہونے سے پہلے اللہ والوں کی صحبت میں ان کے والد کلیکٹر تھے، ان کو ان کی صحبت میں رکھا۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث انگلینڈ جانے کے بعد بھی خطوط لکھتے تھے علامہ انور صاحب، علامہ اقبال جوانی کا دور تو لکھتے ہیں کہ میرے سامنے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ننگی لڑکیاں آتی تھی یونیورسٹی۔ آپ پڑھو علامہ اقبال کے اشعار پڑھو، اس ننگے پن کا ذکر کیا اشارے اس میں لکھا ہے، اور کہا برف کیسے گرتی، تلوار کاٹ لے کسی انسان کو ایسی برف گرتی تھی گھٹنوں پر۔ ابھی تک تو ہم دیکھتے ہیں اتنی ہوتی، بس اتنی، وہ بھی اس کو بھی گورنمنٹ بڑھا کر رہا تھا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ دیکھو ایجوکیشن کے ساتھ دین تھا، کیا فرما ہے، زمستانی ہوا میں، زمستانی ہوا میں گرجتی شمشیر کی تیری، زمستانی ہوا کہتے ہیں برف باری ہوا، برف کی ہوا، زمستانی ہوا میں گرجتی شمشیر کی تیری، تلوار کی طرح کاٹتے ایسی برف پہ۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، زمستانی ہوا میں گرجتی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب خیزی، کہہ رہے ہیں اس برف باری میں بھی یہ جوانوں کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی۔ برف باری اس زمانے میں اقبال فرمانے کے گھروں میں ہیٹر نہیں تھے، گیس تھے، آپ سگڑیاں جلاتے ہیں۔ وہی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس میں بیٹھا، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی صحبت میں رہا، تو یہ نتیجہ کہ کالج کے زمانے میں کبھی میری فرض نماز تو کیا تہجد نہیں چھوٹی۔ یہی علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں رمضان کے بعد ویران کیوں ہو جاتی، اس کے بارے میں کیا کہا معلوم؟ فرماتے ہیں مسجدیں مرثیہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں، مسجدیں مرثیہ پڑھ رہی ہے عید کے بعد، مرثیہ مرنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ جاہل لوگ مرثیہ پڑھتے ہیں کہ بھائی ہمارا آدمی پہاڑ تھا، ہمارا آدمی دریا تھا، وہ چلا گیا۔ جاہل لوگ پڑھتے ہیں، گیت گاتے ہیں، مرنے کی چھاتیاں پیٹتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مسجدیں بھی رو رہی ہے، بد دعائیں دے رہی ہے ان نمازیوں کو، مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، صحابہ کرام جیسے صفات کے مالک مسلمان نہ رہے۔ رمضانی مسلمان ہے، سب رمضانی مسلمان۔ ایک بار مسکت گیا تھا، مجھے آگے جانا تھا، راستے میں ابھی اخبار دیا پلین والوں نے، تو اندر پہلا پیج کھولا، بہت اچھی نصیحت ہے، اس لیے میں ہر جگہ سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مفتی صاحب کی دل کی آواز جیسا ہم سب مسلمانوں کو بنا۔ اوپر ہیڈنگ میں ان کا مضمون لکھا تھا عربی میں، نحن فی العالم المسلمون رمضانیون، اس وقت جو دنیا میں مسلمان ہیں سب رمضانی مسلمان، بچے سموسے والے، یہی ہوا نا رمضانی مسلمان، اس کو ہی کہتے ہیں۔ اچھا کھاؤ، افطار میں زوردار ہر ایک سے ایک آئٹم میں بناؤ اور وہ کھاؤ، اسی کا نام جو ہے رمضان کے روزے ہیں۔ کھانا کھانے سے کون منع کرتا ہے؟ یہ ہے کہ بیٹری چالو نہیں ہو، اس لیے عید کے بعد مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، شیطان چھا جاتا ہے۔
اور آگے کیا لکھا شیخ نے، عرب کے بہت بڑے مفتی ہیں، تکونوا ربانیین لا تکونوا رمضانیین، کہا رب والے مسلمان بنو، رمضان والے مسلمان بولو بھائی نہ بنو، یہ کہا۔ اور ہم سب رمضان والے، رب والے مسلمان ہمیشہ اللہ کو یاد کریں، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑ۔ اور یہ ہوگا تب جب رمضان میں آپ کی بیٹری پاورفل چارج ہوگی، روحانیت مضبوط ہوگی، اور وہ ہوگی کب؟ جب رمضان میں ایک رکعت میں چھوٹ جائے، پہلی صف، تکبیر اولیٰ، تلاوت، ذکر اللہ، تسبیح ہمیشہ انگلی میں رہے۔ اب تو الیکٹرانک تسبیح آ گئی، لاکھوں کی تعداد میں پڑھو سکتے۔ علماء کے پاس نہیں بیٹھو گے نا رمضان میں، بیٹری چارج نہیں ہوگی۔ پھر تراویح میں 2-3 دن آئیں گے اور اس کے بعد صفحے خالی کی خالی ہو جائیں گے۔ یہ کہاں ملیں گے؟ تو کہا ذائقہ پر، کہا اور کہاں؟ تو کہا کہ دلی دربار پر، وہاں جمیلے لگیں گے اور میاں مسجدوں میں تراویح ہو۔ لعنت پر سے کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں مغرب کے بعد، ٹورنامنٹ ہو رہی، لعنت پر سے رمضان میں کیرم بورڈ کھیلو گے، والی بال اور فٹ بال کھیلو گے، جہاں 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں برستی، آپ راتوں کو کھیلتے۔ ایک زمانے میں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو یہاں ایم ایس پٹیل صاحب تھے، حاجی ایم ایس، نام سنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ذرا زور سے آمین کہو، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ مجھے لے آئے کہ پورا رمضان گزارا، کیا بہار کی سو مسجد، اب تو کوئی کمی کی آئی ہے، انہوں نے ساری جامع مسجد کی روحانیت ہی ختم کر دی۔ جمعہ کی نماز میں سب کو بلانا بند کر دیا، میری بات پہنچے تو پہنچا دینا، مجھے صرف بلاتے ہیں، کبھی بھولے سے یاد کر لیتے۔ نقصان کیا ہو معلوم ہے؟ جہاں اخیر تک جمعے کے دن مجمع لگتا تھا، وضو کرنے کی پوری چیزیں سب پیک ہو گئی، علماء کرام کی برکت۔ رمضان میرا جمعے کی نماز میں یہ حال ہے کہ 10-12 آدمی، امام تقریر کر رہا ہے، 10-12 آدمی بیٹھے، کتنے دکھ کی بات۔ یہ آپ جیسے ہی لوگ سناتے ہیں، یہ تو میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں تو مثال دے رہا ہوں۔ آپ علماء سے کٹو گے اور اپنے آپ کو مفتی سمجھو گے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، آپ امت کا حال بیکار کرو۔ جماعتیں اللہ کے راستوں میں جاتی تو کیا تھا بزرگان نے کہ جس علاقے میں جماعت لے کر جاتے ہو، اس گاؤں میں، شہر میں، اطراف میں کوئی عالم دین ہو، ان کے پاس دعاؤں کے لیے پہنچو، بھائی ایسا بتا دیتے، اور آپ خود ہی مفتی بن جاتے ہیں۔ ویران ہو گیا سب۔ ایسے بہت ساری جگہ ہیں۔ نیترنگ میں آج ایک عالم دین دیے میں نے پورے رمضان کے، اور تو وہ سیاسی قسم کے آدمی ہیں، بہت خوش ہو گئے کہ مولانا دیہات میں بہت دعا دے رہا ہوں۔ یہ تقریباً 4 علماء ہیں، ماشاء اللہ، آپ کتنا خوش قسمت۔ اللہ کے بندو، کبھی کسی ایک عالم حق کی زبان سے ایک ہدایت کی بات مل گئی، اس کو لائیو بھی کرو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کی کوشش کرنا تاکہ ماں بہنیں گھروں میں سنیں اسے لائیو، اور مجھے ٹیم دنیا براڈ کاسٹ پہ دینا۔ 57 کنٹری میں یہ میرا لوگ سن رہے ہیں، جن میں رات ہے وہ سوئے ہوں گے، جیسے فیجی ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، یہ لوگ سوئے ہیں، رات لوگ کو بھیج دیں گے، کل صبح وہ لوگ بھیج دیں گے۔ 6-6 ہزار آدمی لائیو دیکھتے ہیں ایک ساتھ۔ اب اللہ کا دین پہنچانا کتنا آسان ہوگا۔ سوموار کو سورت مینارہ مسجد بھاگر سے میں درس حدیث دیتا ہوں، 6000 سے اوپر آدمی دیکھتے ہیں۔ یہ دن انڈیا کا نمبر تو کسی کا فون آیا ہے، میں فونا صاحب بول رہا ہوں، کہاں سے بول رہے ہو؟ میں کلیرا سے بول رہا ہوں۔ میں کہا بولی کیا؟ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی دیکھا بھی نہیں، ہم آپ کو لائیو دیکھتے ہیں سوموار کو۔ میں کہا کہاں سے آئے؟ نیوزی لینڈ سے آئے، اور کہا کہ نیوزی لینڈ کی جو 12 میں ہیں
امام ہوں اور آپ جو بیان کرتے وہ بیان میں دوسرے دن جمعہ میں بیان کرتا ہوں، آپ کا فیض میں دوسرے جمعہ کو دیکھا، اور 12 ملکوں میں وہ لنک بھیجتے ہیں، 12 ملکوں، ایسے تو کہاں کا اللہ کے بندے بھیجتے ہوں گے، اللہ ہی کرتا ہے۔ محنت کا مزاج نہ، اور آدمی خود کو مفتی سمجھ جائے تو سمجھے کہ ہم جو ڈنگرے میں اسمار خان نہیں، ہمارے جیسا کوئی اسمار خان نہیں۔ حاجی صادق بھائی اولیاء کے ابھی بھی حیات میں، وہ بھی چلے بہت خدمت کرتے ہیں ایم ایس پٹیل کے ساتھ۔ ایم ایس پٹیل صاحب کو کیا تھا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، علماء کا بہت احترام کرتے، ہر عالم کا کھانا ان کے گھر ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا، ان کے انتقال کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا، جیسے وہ جمعے میں صاف ستھری کفنی کرتا اور لنگی پہن کر آتے تھے، نہا دھو کر ایسے مسجد میں داخل ہوئے اور حی علی الصلاۃ پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حاجی صاحب یہ میں نے خواب دیکھا، میں کہا ہم تو آپ کو دفن کر کے آئے اور آپ یہاں مسجد میں آئے، تو کہا مولانا اسی مسجد کی برکت سے اللہ نے جنت میں پہنچا دیا۔ یہ خواب میں نے دیکھا، وہ پورا رمضان، اور شادی کے بعد بھی مجھے دوسرے ساتھ بلانا ہے، گھر تک آئے۔ فکر تھی امت کی کہ امت رمضان میں کچھ عالموں سے حاصل ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی ساری تعلیم اور خوب لوگ، میرے پاس احمد پٹیل مرحوم کا نمبر ہے، وہ پرانے میسیجز سے تقریباً 2400 سکول میری چل رہی ہے، آپ کی تو 4 بھی نہیں ہو، 3000 میرے مکتب مدرسے چل رہے ہیں، ذرا زور سے بولو کتنے ہزار؟ 3000 اور اوور انڈیا۔ ان میں نے سکولیں داخل کی، مرحوم احمد بھائی پٹیل، میں کبھی ان کے گھر نہیں گیا، وہ ان کے ساتھ کانگریس کے اجلاس میں کبھی بلاتے، آپ لوگوں نے بھی کبھی دیکھا ہوگا، بس وہ محبت و ملاقات ہے۔ میں لیٹر لکھ دیتا تھا دین دنیا پیٹ پر، یہ مولانا کرناٹک کے ہیں، یہ بہار کے ہیں، یہ بنگال کے ہیں، کشمیر کے، کنیا کماری کے، یہ چھتیس گڑھ کے، فلاں جگہ کے، یہ راجستھان کے، ان کے مدرسے میں اسکول کھولنا چاہتے ہیں اور ان کی پہنچ نہیں۔ پھٹافٹ سی ایم کو فون کرتے تھے، مولانا وہیں بیٹھے ہوتے تھے، سی ایم کا فون وہاں اس سرپنچ پہ جاتا، سرپنچ جو ہے تعلقہ پنچ جس کو آگے پہنچ، پھٹافٹ 10 دن میں جو کام ہوتا رجسٹر ہوتا۔ آج الحمدللہ 2400 اسکولیں ان مدرسوں میں داخل ہو گئی، 600 باقی۔ اگر اللہ امت پیسہ دے گی نا، دھیرے دھیرے وہ کام بھی ہو جائے گا۔ ان کے بیٹے بیٹی کو میں نے کہا ہے، دلی جاتا ہوں، ان کے بیٹے بیٹی کو تو یہ 600 کا باقی ہے کہ آپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ اس کام آسان ہے، تو صدقے جاریہ نہ کرو، آپ کو اسکول کھولو اور آپ کی بچیاں اور بچے دینی اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ بے شک بولو میں عالم دین کی مجلس میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے صدقے جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے میں زکوٰۃ کے مسئلے بیان کرتا ہوں، پورے انڈیا میں بیان کر کے آیا کہ سب سے پہلے زکوٰۃ میں آپ کے غریب مسلمان رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کے حقدار، اس کے بعد مدرسوں میں پڑھنے والے اور اسکول میں پڑھنے والے یتیم غریب کے بچے، اسکول کی کتابیں، مدرسے کی کتابیں، اسکول کے چپل، ان کی دوائیں، ان کا کپڑے، ان کے لتے، ان کے کھانے، ان پر تمہاری زکوٰۃ صدقہ جنت اگر کمائی۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا حضرات کے سامنے، بات معلوم نہیں کیسے نکل گئی، عالموں کے پاس نہیں بیٹھو گے نا تو مسجدیں ویران ہو جائیں۔ جامع مسجد کی کیسی رونق، ہم پوچھ لو کیسے کیسے علماء کرام آتے۔ اب جو دنیا دار لوگ تھے 5 قسم کے ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے کہ ہم کو بہت اچھی کمیٹی کی، اور کمیٹی اچھا کام نہیں کر رہی، امت کو دین سے دور کر رہے۔ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، رمضان میں نمازیں، روزے ایک نہ چھوڑے، تراویح ایک نہ چھوڑے، اور کم از کم 2 نفل تہجد کی نماز، جس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب رات کو تہجد پڑھیں، یہ تہجد آپ کو مقام محمود تک پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام، اور مغرب کے بعد 6 رکعت اور پڑھیں۔
اس کی حدیث میں بہت ثواب، بہت فضیلت آئی۔ جو دین دنیا پر سن رہے ہیں، چاہے گجرات میں ہو، انڈیا میں ہو، باہر وہ بھی، یا یہاں کی لنک پر سن رہے ہو، یہ بات دوسروں تک پہنچاؤ کہ 2 نفل کسی حالت میں رمضان میں چھوڑو۔ سب مل کر بولو کون کون سی؟ ایک 8 رکعت تہجد، زور سے بولو 8 رکعت تہجد، اور 6 رکعت رواق، بڑی فضیلت ہے۔ پھر آپ اور نفل پڑھو آپ کی طاقت کے مطابق۔ رمضان میں جھوٹ بولنے سے بچنا، غیبت سے بچنا، مجلس سے مت کر، اور کوئی بولے بیٹھو کھانے پینے جاؤ ہوٹلوں میں، ہم آپ کو روکیں گے نہیں تراویح کے بعد۔ اگر کوئی کسی کی غیبت کرے تو روکو، اے اللہ کے واسطے رمضان چل رہا ہے۔ جیسے حدیث میں آیا کہ کوئی لڑائی کرنے کے لیے روزے کے ساتھ تو کہہ دو انا صائم، یعنی روکے میں روزے دار ہوں۔ روزہ اور جھگڑا سب مل کر زور سے بولو، دونوں ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ رمضان میں بیٹری چارج کے افطار کی دعائیں بھی بھول جاتی، افطار کی دعائیں بھی بھول جاتی۔ ارے بسم اللہ والا رکھتے، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا، ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد کی دعا۔ یہ پابندیاں ہوگی نا تو بیٹری چارج ہوگی۔ رمضان میں ناخن صاف کرو برابر ہر ہفتے، بدن کے بالوں کی صفائی ہے، کم از کم مہینے میں 2 مرتبہ بدن کے بالوں کی صفائی ہونی چاہیے۔ روزانہ غسل کرو۔ مرد لوگ مسجدوں میں جائیں خوشبو لگا کر جائیں، عورتوں کو خوشبو لگانا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مسجدوں کو معطر کرو، پیاری ہلکی خوشبو لگاؤ، گلاب جیسی، موگرے جیسی، مگر خوشبو لگاؤ۔ کپڑا کوئی میلا نہ ہو، رمضان میں صاف ستھرا ہو۔ اسلامی لباس بناؤ، 1-2 جوڑی کرتا پائجامہ، عربی ڈریس، اب لبوں کے مسلمان کی شان۔ قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار۔ افطار سے پہلے چولہے بند کراؤ اور 10 منٹ دعائیں منگواؤ، گجراتی میں مانگو، مگر مانگو اللہ تمہیں پیسے چاہیے، قسم اللہ کی پیسے لے، مگر مانگو تو صحیح، تمہاری مزدوری وصول کرنے کا ٹائم ہے وہ مغرب سے پہلے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول کیوں مغرب سے پہلے کوئی خاص بات ہے دعا کو؟ فرمایا مزدور مالک کے پاس جائے گا مزدوری وصول کرنے کے لیے تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا بھائی میرا مزدور آیا ہے اب میں جو ہے اس کو اس کے پیسے دے دوں، تو وہ آٹا روٹی لائے گا، سبزی روٹی کھائے گا۔ فرمایا پورا دن اللہ کی خاطر بھوکے اور پیاسے رہو تو آخری وقت مزدوری وصول کرنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگو گی تو اللہ کو رحم نہیں آئے۔ عورتوں تک یہ بات پہنچاؤ کہ 10 منٹ پہلے چولہے بند کر دو، گجراتی میں دعا مانگو، مگر مانگو اللہ سے مانگو، تہجد میں مانگو، تندرستی کے لیے مانگو۔ قیامت بہت قریب آ گئی، چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی، بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے۔ کل سراج بھائی پٹیل رضا کی جو سرپنچ انتقال ہوا، بڑے اللہ کے نیک بندے، ارے کیا مخلوق خدا کی خدمت کے کام، آدھار کارڈ، پان کارڈ، پاسپورٹ، 60/12 کی زمین کی نقل، وارثائی کرنا، سب کی سبیل اللہ کرنا، دین کے بہت پابند۔ نیمونیا کی بیماری میں حدیث میں شہید ہو، حدیث میں جو نیمونیا میں انتقال کر جائے وہ شہید۔ المیت فی ذات الجنب ہو شہید۔ کل میں نے وہاں مسلمانوں سے کہا کہ رمضان اگر ایسا گزرا کہ بیٹری چاہنے نہیں تو رمضان کے بعد مزید اعلان کر رہے، رمضان اچھا گزرا وہی آپ کا رمضان کے بعد بھی اچھا گزرا۔ رمضان پاور ہاؤس، یہاں سے بجلی جو کمزور پہنچی تو آگے کا معاملہ بالکل ڈھیلا ہے۔ کوئی بولے جھوٹ بولے روکو، غیبت سے بچو، لڑائی جھگڑے سے بچو۔ حدیث میں کوئی لڑائی کرنے کہہ دو اپنے روزے سے، آگے چل کر کوئی لڑائی کرنے جائے گا اور بڑا گناہ گار۔ گناہوں سے بچو، سنتوں کی پابند کرو، دانتوں کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، بدن کی صفائی، اور اللہ کے سامنے نیک بندے بن جاؤ، نیک بندیاں بن جاؤ، پھر دیکھو بیٹری چارج ہو کر رمضان کا کیسا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات سے کہی،
انشاءاللہ کہو کہ مرتے دم تک اچھے دیندار اللہ کرنے والے علماء کے پاس ہمیشہ بیٹھتے رہیں انشاءاللہ۔ علماء کے پاس بیٹھو گے حلال و حرام کا فرق کرو، اور نہیں بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ آخری بات سن لو، ابھی 2 مہینے پہلے پیپر میں تھا، گوا کی لڑکی لیکچر کالج میں، اس کے پاس ایمان نہیں اور دینی تعلیم نہیں۔ گجرات کی طرح میں سبق کی شاہ کا لیکھ آتا ہے، ہر روز آتا ہے، روز آپ پڑھو۔ نیچے انہوں نے ہیڈ لائن میں لکھا، وہ لڑکی نے کیا کیا، 5 برس کے بچے کو مارا، خود کے بچے، ابھی وہ جیل میں ہے۔ میں تو سب پر نظر رکھتا ہوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مجھے امت کو سمجھانا ہے۔ اندر لکھا تھا کہ پتی کے ساتھ جھگڑا تھا، ہسبینڈ کے ساتھ، وہ جھگڑا پتی کا غصہ بچے پر نکالا، پتی کو ستانے کے لیے۔ سبق کی شاہ لکھ رہا ہے، نیچے نیچے ہیڈ لائن میں لکھا، دنیا کی یونیورسٹیوں میں بھણી પણ ધાર્મિક તાલીમનું શિક્ષણ ન હોવાના કારણે ઈશ્વર અલ્લાહનો ડર એના દિલમાં નહીં। सब मिलकर बोलो अल्लाह का डर, जरा जोर से, बेशक बोलो जोर से, दीन की तालीम से आता है। अल्लाह वालों के पास बैठ कर उसके पास दीन की तालीम होती तो अपने सगे बच्चे को मारती। उसने कोर्ट में कहा कि मेरे बच्चे का मेरे साथ कोई कसूर नहीं, अगर मेरे पति को तकलीफ पहुंचा दी मैंने उसके खिलाफ होना। दुनिया के साथ दीन होगी ना तो जीने को मजा है, टेस्ट ऑफ लाइफ। मैंने दिल्ली में प्रोग्राम हो, हरियाणा में हुए, पंजाब में हुए, नहीं सॉरी पंजाब का तो कैंसिल हुआ, पुलिस परमिशन नहीं मिला। बिहार गया, बंगाल गया, उत्तराखंड गया, और इधर में खुदा जाने कहाँ गया, याद भी नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश गया, कर्नाटका गया, गोवा गया। 20 दिन के बाद मैं घर पहुंचा। मैं सब जगह कहकर आया हूँ, सब जगह जीने को मजा चाहिए। दुनिया में टेस्ट ऑफ लाइफ, तो दुनिया के साथ अल्लाह के दीन पर जिंदगी गुजारो। दीन और दुनिया दोनों साथ आएगी, बेशक बोलो जरा जोर से, तो जीने का मजा है। ओनली दुनिया होगी ना, आपको जीने का मजा ही नहीं। टेंशन में रहो। बड़ौदा का विजय कुमार अभी आया था 2 महीने पहले, 500 करोड़ का मालिक, 25वें माले पर से बिल्डर, इंजीनियर, एमएस यूनिवर्सिटी से फारिग, 25वें माले से कूद का मारा, मर गया। नोटिस निकली, कहा मेरे बेटे की शादी थी, मैंने सूट सिलवाया था, मैं बहुत खुश था, मेरी बीवी से कोई तकलीफ नहीं थी, मेरे सर पर कोई कर्जा नहीं था, 500 करोड़ का मालिक हूँ मैं, मगर मैं इसलिए मौत के हवाले कर रहा हूँ कि काम का बोझ इतना बढ़ गया था कि दिमाग बर्दाश्त नहीं कर रहा था, हाइपर टेंशन की बीमारी हो गई थी, इसलिए आपका हवाला। हाइपर टेंशन की बीमारी से बचना हो, बेशक बोलो ईमान और अमाल से बच पाओ। कोई मुसलमान आत्महत्या नहीं, पेपर वाले लिखते हैं कि मुसलमान आत्महत्या कोशिश करे, वो दोस्त पेपर वाले लिखते हैं, क्यों? हमारे पास ईमान, हमारे पास अमाल है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, मौत भी अल्लाह की अमानत है, अपने आप को मारने का हुक्म नहीं। अल्लाह ताला मेरे आप के व्यक्ति को कबूल फरमाए। बस हम दुआ करा लेते हैं, इंशाअल्लाह जोर से कहो कि दुनिया के साथ दीन पर हमेशा जिंदगी गुजारें, और इंशाअल्लाह कहो कि रमजान आलिमों के साथ जरूर गुजारें, और मर जाएंगे मगर इंशाअल्लाह कहो बड़ी रात क़यामत के दिन सबसे बड़ा वजन उसका होगा, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। जोर से इंशाअल्लाह बोलो कि शब कदर जरूर तलाश करें इंशाअल्लाह। और वो कब मिलेगी? दिन को आराम करोगे, रात को जो है सो जाओ, तो दिन को आराम कर लो, रात को अल्लाह के सामने कर 5 रात जाओ। बस पूरे साल में अब से दरख्वास्त करता हूँ भाई जरा जरूर से बोलो कितनी रात क्या करना। और रेलवे स्टेशनों पर रात पाली करते हैं, 6 महीने रात पर पूरी रात जागते हैं। हमें जन्नत कमाने, क़यामत बहुत करीब, जन्नत भी बहुत करीब। मैं एक ही बात कहता हूँ, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा किया, ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं, कोई साइंस वाला बनाने नहीं आया। पूरा मजमा जोर से बोलो ये दुनिया किसकी? अल्लाह। जब दुनिया सैंपल दिया है, वो सैंपल इतना खूबसूरत है, सारा मजमा जोर से बेशक बोलो अल्लाह की जन्नत कितनी खूबसूरत है। या आपकी मस्जिद जो किसी इंजीनियर ने बनाई हो, इंजीनियर ने अच्छा दिया हो, तो पहले जमाने में ऐसे जोड़ के देते थे कागज से, फिर पुट्ठे का बना कर देने लगे, अब तो कांच का बना के देते हैं। तो आप सिटिंग रूम में रखते हैं,
اور اس پر سے دماغ لگاتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے، جب یہ مسجد کا نقشہ اتنا خوبصورت لگتا ہے تو اصلی مسجد کتنی خوبصورت ہے۔ آدمی اسی سے جنت کا اندازہ لگائے کہ اللہ تو نے اتنی خوبصورت دنیا سیمپل بنا کے دی، تو تیری بے شک زور سے بولو تیری اصلی جنت کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت پر یقین نصیب فرمائے، دوبارہ زندہ ہونے پر سچا پکا یقین نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے تمام مرحوم ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے، دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، اللہ آمین، اور جنت میں ہمیں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت گنہگار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پابند ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اے اللہ یہ دنیا آپ نے بنائی، کسی انسان اور فرشتے نے نہیں بنائی۔ اے اللہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ اس کو توڑ کر ختم کریں گے، اور جنت پہلے سے بنا کر تیار رکھی ہے، سارے ایمان والوں کو اس میں داخل فرما دیں۔ اے اللہ، اے اللہ ہمارے سارے مرحوم ماں باپ کی بخشش فرما۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت محنتیں کی۔ اے اللہ سے 50 سال پہلے جب لائٹیں نہیں تھیں، اے اللہ یہ پکی سڑکیں نہیں تھیں، اچھی ہاسپٹلیں نہیں تھیں، اے اللہ گھروں میں گیس کے چولہے نہیں تھے، اے اللہ فریز نہیں تھے، فروزن مشینیں نہیں تھیں، گاڑیاں نہیں تھیں، اے اللہ اس تکلیفوں کے زمانے میں اے اللہ کیروسین پر اور گوبر اور لکڑیاں جلا جلا کر ہم کو روٹیاں کھلائی ہیں۔ ان ماں باپ کو اس مبارک مجلس میں بول نہیں سکتے، ان ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کی قبروں پر رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں نازل فرما، بار بار ان کی قبروں پر جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کے پرانے بانی تھے ہمارے حاجی غلام محمد خان جی صاحب، اور ان کے جتنے بھی ساتھ دوست احباب تھے جنہوں نے اس مسجد کو پہلے بنائی تھی، جس نے زمین وقف کی، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یہ نئی کمیٹی جو محنت کر رہی ہے، اللہ ان سب کو دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدل عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو بھی ہمیشہ آباد فرما، پوری امت کو ماہ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ مولا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اے اللہ عمر میں برکت عطا فرما اور رمضان میں داخل فرما دے۔ یہ نویدرا گاؤں کے سراج پٹیل 12 تاریخ کو کلکتہ، اے اللہ آپ کو خبر ہے وہ میرے ساتھ، ان کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ رمضان سے پہلے چلے جائیں، اور مجھے بھی خبر نہیں تھی کہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں۔ اے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو بہترین صبر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے رویندرا گاؤں کے مرحوم سراج بھائی پٹیل، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، یہ درجات کو بلند فرما۔ اس کوسمبا کے اور جتنے لوگ پرانے لوگ تھے، حاجی ایم ایس پٹیل صاحب اور بھی جتنے احباب تھے، اے اللہ حاجی یعقوب صاحب خان جی اور بھی لوگ بہت سارے تھے جن کے نام اس وقت یاد نہیں، اے اللہ ان سب لوگ مسجد مدرسوں کی خدمت گزار تھے، اے اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما دے، اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے سلیمان بھائی مڈالہ صاحب یہ سب حضرات علماء کو بلا بلا کر دین کی دعوت امت تک پہنچاتے ہیں۔ اے اللہ جو لوگ غلط کر رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، انہیں بار بار ابھی بھی اپنی غلطی کا احساس فرما دے، اور علماء کو بلا کر مسجدوں کے ذریعے سے
دین پہنچا کر اللہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ دعوت و تبلیغ میں جتنے لوگ لگے ہیں یہ سب علماء کرام کی برکت سے لگے، کیونکہ دعوت کے کام میں بھی سب علماء ان مدرسوں سے فارغ۔ اے اللہ تو علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ جمعہ کے دن الگ الگ عالموں سے جب انسان دین سیکھے گا تو اللہ ہدایت کے ہوائیں چل جاتی ہیں اور امت صحیح راستے پر آتی ہے۔ اے اللہ ماہ مبارک میں سب کو روزہ رہنے کی توفیق عطا فرما، سب کو تراویح نمازوں کی توفیق عطا فرما، تلاوت ذکر اللہ درود استغفار کی توفیق عطا فرما، لوگوں کو افطار کرانے کی اور سحری کرانے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں علماء کرام مدرسوں کے چندے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ یہ بیچاروں کو کیا خبر، صرف 100 چندے والوں کو دیکھ کر لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اے اللہ ہندوستان میں ہزاروں مدارس ہیں، تو ہمارے ہاتھ سے کتنے ہزار مدرسوں کا کام لیتا ہے، صرف ایک رمضان میں 100 چندے والوں کو دیکھ کر لوگ گھبرا جاتے ہیں اور غلط سلط بولتے ہیں۔ اے اللہ ہر زمانے میں امت کے پیسوں سے علماء کرام تیار ہوئے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا، مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا اسماعیل صاحب گودرا، مولانا عثمان صاحب کاکوشی، یہ سب بزرگان دین ہمیشہ کہتے ہیں کہ مدرسے تو اسلام کے پاور ہاؤس ہیں، یہاں سے مسجدوں کو امام ملتے ہیں، یہاں مکتب کو استاد ملتے ہیں، دارالعلوم کو محدث اور مفسر اور شیخ الحدیث اور مفتی ملتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ میں جو علماء کام کرے سب مدرسوں سے فارغ ہوئے۔ خانقاہوں میں جو بزرگان دین ہے یہ مدرسوں سے فارغ ہوئے۔ مدرسے مضبوط نہیں ہوں گے تو اللہ اچھے علماء کیسے تیار ہو سکتے؟ یہ اللہ عربستان کی حکومت خود مدرسے چلاتی، ان کے پاس پیٹرول ہے۔ ہندوستان میں کوئی گورنمنٹ نہیں چلاتی، جو چلاتی تھی وہ بھی بند کر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ امت کو مدرسے چلانے اور مدرسوں پر چندے والوں پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرما۔ گجرات میں چھاپی سے لے کر وابی تک کسی بھی دارالعلوم کے عالم کا خط لکھا ہو کہ یہ مدرسہ موجود ہے، امت کو آنکھیں بند کر کے اس کو پیسہ دے دینا چاہیے، چاہے ترکیسر کے عالم دین نے لکھا ہو، تنتھالیا کا عالم ہو، ماٹی والا کا عالم ہو، سورت کے کسی مدرسے کا، راندیر کے مدرسے کا خط ہو، جمعیت علماء ہند کا خط ہو، دارالعلوم دیوبند کا خط ہو، مظاہر سہارنپور کا لیٹر ہو۔ اے اللہ آنکھیں بند کر کے اس امت کو مدرسوں کی مدد کرنی چاہیے۔ پہلے سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو زکات دے، اس کے بعد مدرسوں میں اور اسکولوں میں پڑھنے والے غریب یتیم بچوں پر ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اے اللہ امت کو دین پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آخرت کا فکر نصیب فرما، جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں بار بار رمضان المبارک نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے جو باتیں کہی امت کی بھلائی کے لیے کہی، امت کو اس کار خیر میں بھلائی کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے مندسر بھائی اور ہماری دوسرے بھائی حضرات کی کوشش کر کے کہ آج کا اتنا بڑا مجمع جمع کیا ایک ہی دن میں، صبح 10 بجے تو ہم نے ان کو ہاں کہا، اور اللہ اتنا اچھا مجمع جمع ہو گیا، اس مجمع کو قبول فرما اور ان جوانوں کی محنت کو قبول فرما، ان جوانوں کی محنت کو ان کے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ان کے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ماہ مبارک کی نیکیاں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو نماز، تراویح، روزے، تلاوت، ذکر اللہ، علماء کی مجالس کی توفیق عطا فرما۔ عید کے بعد سے سینہ کاریوں کے گناہ سے امت کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سینہ کے خیال سے بھی حفاظت فرما۔ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سینہ کاروں کو ڈبل سزا دی جائے گی قیامت کے دن، اور ان کو لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں بے عزت کیا جائے گا سینہ کاریوں کی وجہ سے۔ اور آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو جوانی میں اس گناہ سے توبہ کر لے گا اور پوری زندگی نیک اعمال پر رہے گا، اللہ آپ نے بڑی اونچی بات بتلائی ہے کہ اگر وہ سچی توبہ کر لے گا تو میں اس کی سینہ کاری کو، اس کی گناہ سینہ کاری کو میں نیکیوں سے بدل دوں گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ توبہ کر لیں گے تو ان کی سینہ کاریوں کو میں نیکیوں سے بدل دوں گا۔ امت کو سینہ کاریوں سے حفاظت کرنا۔ موبائل کا غلط استعمال ہے اللہ بہت ہو رہا ہے، آپ تو رب العالمین، آپ کو سب معلوم ہے اللہ، غلط موبائل کے استعمال سے امت کی حفاظت کرنا۔ ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، سب کو ماہ مبارک میں نیکیاں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی سب کی بخشش کرنا۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں فلسطین کے مسلمانوں کو کیسے بھول سکتے ہیں،
کہ اللہ جلدی سے اس جنگ کو یا تو ختم فرما دے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ زمین پر ہار چکے ہیں یہ ظالم لوگ، اللہ اس لیے بے قصوروں پر بمباری کر رہے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ جتنے شہید ہو گئے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبیوں کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ انہیں جگہ عطا فرما، جو زخمی ہیں انہیں مکمل شفا عطا فرما، اللہ ان کی دواؤں کا انتظام فرما، جو لوگ ان کی خدمت میں لگے ہیں انہیں دنیا آخرت میں بہتر بدل عطا فرما، جو ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگ گئے کیمپوں میں ہیں اے اللہ کی حفظ مدد نازل فرما، خدمت گزاروں کو قبول فرما، اے اللہ تو انڈیا کے مسلمانوں کو بھی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جلد سے جلد یہ جنگ بند ہو جائے، ایمان والوں کا جیت کا اعلان ہو جائے، حفظ ایسی مدد نازل فرما، اے اللہ آپ کو ان ظالموں کے مقابلے میں ہم رکھتے ہیں اور کون ہے جو آپ کا مقابلہ کر سکتے، اے اللہ تو ان مسلمانوں کی مدد نازل فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے توفیق یا حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا رب وصلی اسماعیل بھائی کیا ساری چل رہی ہے